السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں چند آبجیکٹیو جو ایگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اچھے مارکس سے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، کہیں کہیں سے آبجیکٹیوس اور کوشچن آنسر سب ڈھونڈ کر لاتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ تو اتنا کر ہی سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے تاکہ ان سب کو معلوم چل سکے یہاں پوری تیاری کرائی جاتی ہے۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن کیا ہے؟ تو پہلا کوشچن ہے درج ذیل میں خطاب کیا ہے؟ خطاب کیا ہے؟ بلبل ہند جو ہے، درج ذیل میں خطاب کیا ہے؟ تو بلبل ہند کیا ہے؟ خطاب ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 31% کا اضافہ ہوا ہے۔ زمین کا درجۂ حرارت پچھلے 100 سالوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ درجۂ حرارت مطلب ٹمپریچر کتنا بڑھا ہے؟ 0.75 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا ہے۔ اور حسین نعیم کس صوبہ میں ملازمت کرتے تھے؟ کس صوبہ میں ملازمت کرتے تھے؟ وزارت داخلہ میں ملازمت کرتے تھے۔ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کا کانفرنس کب ہوا؟ 2007 میں کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کا کانفرنس ہوا۔ زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ تو سبھی جانداروں کے لیے غیر مناسب ہے، کیونکہ کتنے جاندار ایسے ہیں جو پانی میں بھی رہتے ہیں۔ علمی حدت درج ذیل میں کیا ہے؟ تو مضمون ہے۔ علمی حدت درج ذیل میں مضمون ہے ہم لوگ کھائیں گے کون سا ضیاء ہے؟ تو وہ ہے جمع متکلم۔ ریا مضمون کے موضوع نگار کون ہیں؟ تو ریا مضمون کے موضوع نگار سر سید احمد خاں ہیں۔ اور سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا؟ تو ان کو سر کا خطاب 1878 عیسوی میں ملا تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ نگار عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم آبادی کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ اور سید محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ سید محمد محسن کی پیدائش 1910 عیسوی میں ہوئی۔ اسد اللہ خان کے والد کا نام کیا تھا؟ والدہ کا نام کیا تھا؟ تو عزیزۃ النساء بیگم۔ اور اس کے بعد سے شامل نصاب انڈیا گیٹ کے شاعر کون ہیں؟ تو کون ہیں ان کے شاعر؟ تو جگش ناتھ آزاد۔ اجنبی چہرے کن کی تصنیف ہے؟ اجنبی چہرے کن کی تصنیف ہے؟ تو قمر جہاں کی تصنیف ہے۔ فرار کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ فرار کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو افسانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ رقیہ کس افسانے کے کامل کرنی کردار ہے؟ تو بھابھی جان کی۔ اور افسانہ بھابھی جان کس کا لکھا ہوا ہے؟ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ہے سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا۔ کس کا لکھا ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کا۔ اب سید محمد محسن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی پٹنہ میں۔ سید محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ اور نزادوئی کہاں رہتی تھی؟ تو وہ جھوپڑی میں رہتی تھی۔ اور سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے؟ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے؟ تو کنڑ زبان کی کہانی ہے۔ اور ملیالم کس ریاست کی زبان ہے؟ ملیالم کس ریاست کی زبان ہے؟ تو یہ کیرل ریاست کی زبان ہے۔ کرناٹکا کی زبان کیا ہے؟ کرناٹکا کی زبان کیا ہے؟ تو اس کی زبان کنڑ ہے۔ کرناٹکا کی زبان کنڑ ہے۔ پنجابی ادب کی تاریخ کو کتنے اردو میں بانٹا گیا ہے؟ کتنے میں بانٹا گیا ہے؟ تو یہ 4 میں بانٹا گیا ہے۔
رضیہ کس افسانہ کی کردار ہے؟ رضیہ کس افسانہ کی کردار ہے تو یہ آشیانہ افسانہ کی کردار ہے۔ چار چہرے کی کس افسانوی مجموعہ ہے؟ چار چہرے کا افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ تو چار چہرے کا افسانوی مجموعہ ہو گیا سہیل عظیم آبادی۔ اور شریف کا ضد مندرجہ میں کون ہے؟ شریف کا ضد مندرجہ میں کون ہے؟ تو یہ ہے رذیل۔ تو اسی طریقے سے حقیقت کا جمع درج ذیل میں کون ہے؟ حقیقت کا جمع تو یہ کون ہے؟ تو یہ ہے حقائق۔ ثنا کا معنی درج ذیل میں کیا ہے؟ ثنا کا معنی درج ذیل میں تعریف ہے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی سیتا مڑھی میں پیدا ہوئے۔ اور پرویز شاہد کی تاریخی پیدائش کیا ہے؟ تاریخی پیدائش 1910 ہے۔ چک بست کا پورا نام کیا ہے؟ چک بست کا پورا نام ہے برج نارائن۔ غالب نے مصرعے کس کی موت پر لکھی ہے؟ غالب نے مصرعے کس کی موت پر لکھی ہے؟ تو غالب نے لکھی ہے اپنے قریبی رشتہ دار کی موت پر۔ کس کی موت پر؟ اپنے قریبی رشتہ دار کی موت پر۔ سلام مچھلی کا تعلق کس شہر سے ہے؟ سلام مچھلی شہر کا تعلق مچھلی کے شہر جنوبی سے ہے۔ حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں ہوئی۔ حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ یہ دو کوشچن ریپیٹ ہو گیا۔ پرویز شاہد کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ پرویز شاہد کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ تو فضیلت انشا تھا۔ احمد فراز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ احمد فراز کی پیدائش پشاور ہوئی۔ اور سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات 1898 میں ہوئی۔ اور چک بست کا انتقال کس بیماری سے ہوا؟ چک بست کا انتقال فالج کی بیماری سے ہوا۔ کس بیماری سے ہوا؟ تو فالج کی بیماری سے چک بست کا انتقال ہوا۔ اور مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ تو طبابت کا خاندانی پیشہ تھا۔ نسیم کی مصنوعی کا نام کیا تھا؟ نسیم کی مصنوعی کا نام غزال نسیم تھا۔ اور آنکھ کا تارا ہونا محاورہ کا معنی درج ذیل میں کیا ہے؟ آنکھ کا تارا ہونا محاورہ کا معنی درج ذیل میں کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے بہت پیارا ہونا۔ کیا ہونا؟ بہت پیارا ہونا۔ چک بست کی لکھی ہوئی نظم درج ذیل میں کون ہے؟ چک بست کی لکھی ہوئی نظم درج ذیل میں مناظر فطرت ہے۔ کیا ہے؟ مناظر فطرت ہے۔ اور سرائے درج ذیل میں کس لفظ کا جمع ہے؟ کس لفظ کا جمع ہے؟ تو یہ ہے شاعر کا جمع ہے۔ عبد المغنی کس چیز کے پروفیسر تھے؟ کس کے پروفیسر تھے؟ عربی انگریزی کس کے تھے؟ تو وہ انگریزی کے پروفیسر تھے۔ اور تاج محل مندرجہ ذیل میں کیا ہے؟ تاج محل کیا ہے؟ تو یہ تاج محل اسم ہے۔ اس میں خاص ہے کیونکہ تاج محل جو کوئی خاص چیز کا نام ہے، تو تاج محل ایک محل کا نام ہے، کوئی خاص ہے، دو تین چیز کا نام ہے، اسی لیے اس کو اس میں خاص کہیں گے۔ اور اللہ کی تعریف کس صنف میں کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کس صنف میں کرتے ہیں؟ تو حمد میں کرتے ہیں۔ اور رقیہ بھابھی کے دیور کا نام کیا ہے؟ رقیہ بھابھی کے دیور کا نام اختر ہے۔ آپے سے باہر ہونا محاورہ کا مطلب کیا ہے؟ آپے سے باہر ہونے محاورہ کا مطلب بہت غصہ ہونا ہے۔ کیا ہونا؟ بہت غصہ ہونا۔ دیگچی کس لفظ کا مصغر ہے؟ تو یہ کس لفظ کا ہے؟ تو یہ ہے دیگ کا۔ افسانہ سنکٹ ہند کس زبان میں لکھی گئی؟ کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ تو یہ لکھی گئی تھی ملیالم زبان میں لکھی گئی تھی۔
ریا مضمون کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ریا مضمون کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی ہے۔ انگریزیابا بول کے افسانہ نگار کا نام کیا ہے؟ تو افسانہ نگار کا نام کیا ہے؟ تو ہری موہن جھا۔ کیا نام ہے؟ ہری موہن جھا۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ کیا ہے؟ سید عطاء الحق ہے۔ راجندر سنگھ بیوی پیدائش کب ہوئی؟ راجندر سنگھ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 1915 میں۔ موت کے غم کا اظہار کس صنف میں کی جاتی ہے؟ موت کے غم کا اظہار کس صنف میں کی جاتی ہے؟ تو یہ مترے کی صنف میں موت کے غم کا اظہار کی جاتی ہے۔ ان میں سے اسم خاص کو نساء ہے۔ کیا ہے؟ تو گنگا۔ ان میں سے حق کی جمع کیا ہے؟ حق کی جمع کیا ہے؟ تو حقوق جو ہے حق کی جمع ہے۔ جی بچوں، آج کے لیے صرف 60 آبجیکٹیو، یہ جو چند آبجیکٹیو، یہ 60 آبجیکٹیو جو ہم نے آپ کو آج کرایا ہے، یہ ایگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ سب بار بار ایگزام میں پوچھتا رہتا ہے۔ اس میں سے کتنے آبجیکٹیو تو آپ پڑھیں گے اسی وقت یاد ہو جائے گا۔ کچھ آبجیکٹیو جو ہے جو بچے کو بہت پرابلم ہوتا ہے، کتاب میں بھی کہیں صحیح سے نہیں ملتا ہے، اسی لیے ہم نے یہ سارا آبجیکٹیو کا ایک لسٹ بنا دیا ہے۔ کئی لسٹ ہم نے بنایا جس میں سے آج یہ پہلا لسٹ شائع ہو رہا ہے، تو آپ لوگ آسانی سے اور کم وقت میں اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، آپ آسانی سے پڑھیے۔ اگر کوئی دقت ہے، کوئی ڈسٹرب ہو تو ہم ہیں، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ دل لگا پڑھیے اور اپنا نمبر آپ کے ہاتھ میں ہے، اچھا نمبر لائیے۔